قیامت کی نشانی، خانہ کعبہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ خانہ کعبہ کو کب اور کون گرائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور قیامت کی نشانی کے بارے میں، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے سمندر میں پھینک دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ شخص کون ہوگا اور اس کا تعلق کس علاقے سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس سے پہلے خانہ کعبہ پر حملہ کب کیا گیا اور اس کی تعمیر نو کس نے کی۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو خانہ کعبہ پر ہونے والے پہلے حملے اور ان حملہ آوروں کے انجام کے متعلق بھی بتاتے چلیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ ناظرین، سورہ فیل میں اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ مختصر ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں واقع اللہ کے گھر کو ڈھانے کی غرض سے یمن سے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 کلومیٹر پہلے میدان عرفات کے قریب ان کی فوج پر عذاب نازل کر کے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں آخر وہ بھی ہاتھی والوں کی طرح منہ کی کھائیں گے۔ یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا، یہ لوگ مشرک تھے۔ ان کا آخری بادشاہ ذو نواز تھا جس نے اس زمانے کے عیسائیوں پر بہت ظلم کیے تھے۔ اس نے ایک لمبی خندق کھدوا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تقریباً 20,000 عیسائیوں کو آگ میں جلا دیا تھا، جس کا ذکر سورہ البروج میں ہے۔ کسی طرح سے بچ کر 2 عیسائیوں نے کیسر ملک شام کے دربار میں جا کر فریاد کی۔ کیسر ملک شام نے حبشہ یعنی جو یمن کے قریب ترین تھا وہاں کے عیسائی بادشاہ سے یمن پر حملہ کرنے کو کہا۔ اس طرح اربات اور ابرہہ 2 کمانڈر کی قیادت میں یمن پر حملہ کر کے پورے یمن کو قوم حمیر سے آزاد کروا دیتا ہے۔ پھر اربات اور ابرہہ دونوں کمانڈروں میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے باہمی جنگ ہوئی۔ اربات جنگ میں مارا گیا اور اس طرح ابرہہ یمن کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ ابرہہ نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ایک شاندار کنیسہ اس مقصد کے لیے بنایا کہ یمن کے لوگ مکہ مکرمہ جانے کی بجائے اسی کنیسہ میں عبادت کریں۔ عرب قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں گندگی پھیلا دی اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ ابرہہ کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے ملک حبشہ کے بادشاہ کی اجازت سے کعبہ کو ڈھانے کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ ہاتھیوں کے ساتھ ایک لشکر لے کر وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عرب لوگ باوجود کہ وہ مشرک تھے، سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے بیت اللہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ابرہہ کے خلاف جنگ لڑی، مگر عرب لوگ مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے اور ابرہہ آگے بڑھتا گیا۔ طائف کے مشہور قبیلہ ثقیف نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح وہ مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات کے قریب مغمس مقام پر پہنچ گیا، جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے ان اونٹوں پر قبضہ کر لیا، جن میں 200 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ ابرہہ نے ایک نمائندہ مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع دے کہ ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد بیت اللہ کو ڈھانا ہے، اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ عبد المطلب ابرہہ سے ملنے کے لیے پہنچے اور اس سے اپنے 200 اونٹوں کا مطالبہ کیا۔
ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا کہ قبیلے کا سردار صرف اپنے اونٹوں کی بات کرتا ہے، بیت اللہ کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہے، اور بیت اللہ کا میں مالک نہیں ہوں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہارا اللہ اس کو میرے ہاتھ سے بچا نہ سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو۔ عبد المطلب اونٹ لے کر واپس آ گئے تو انہوں نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگی، اور پھر مکہ والوں کو ساتھ لے کر اس یقین کے ساتھ پہاڑوں پر چلے گئے کہ یقیناً ابرہہ کے لشکر پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ کے لشکر نے بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تو اس کا محمود نامی ہاتھی بیٹھ گیا اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا، جبکہ دوسری طرف وہ چلنے لگا تھا۔ اسی دوران پرندوں کا ایک غول نظر آیا جن میں سے ہر ایک کے پاس چنے کے برابر 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسانا شروع کر دی۔ ان کنکریوں نے وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جس پر یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ تو وہیں ہلاک ہو گئے اور جو کچھ بھاگ نکلے وہ راستہ میں مرے، اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک حصہ سڑ گل کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب کے لیے عبرت ناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام نے ان کو دیکھا بھی تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور لمبی زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں اور ان کو ہنکائیں گے تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ گر جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہاتھیوں کا ساتھ لانا ہی ان کی ذلت آمیز شکست کا سبب بنا۔ اس واقعے کی تاریخ اور سن میں مورخین کا اختلاف ہے۔ معتمد قول یہ ہے کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال پیش آیا تھا۔ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے اس واقعے کی وجہ سے عربوں میں اللہ کے گھر اور اس کی نگرانی کرنے والے قبیلہ قریش کی اہمیت اور عظمت بڑھ گئی۔ چنانچہ وہ ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے اور اس طرح ان کے سفر کسی بھی خطرے سے خالی تھے۔ غرض یہ کہ قبیلہ قریش کے لوگ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے۔ انہی سفروں کا ذکر اللہ تعالیٰ اگلی صورت میں کر رہے ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات، حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ کعبہ شریف ہر زمانے میں ایک معظم و محترم عمارت بن کر قائم رہا ہے۔ کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ اسلام سے قبل کا ہو یا اسلام کے بعد کا، کعبہ شریف کی عزت، عظمت اور احترام میں کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ البتہ جن کے ہاتھ میں اس بیت معظم کی بھاگ دوڑ دی گئی ہے، انہوں نے بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ اس ذی عظمت عمارت کو سنبھالا ہے۔ ہاں، بعض اوقات مخالفین کی جانب سے کعبہ شریف کی حرمت اور عزت پامال کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن ان کا چال و فریب انہی کے منہ پر گرا، کیونکہ اس مکان ظاہر کو اللہ تعالیٰ نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اس جگہ پر عبادات کو دوسری جگہوں پر عبادات سے
1000 गुना अफजल बनाया है और इसके अजर व सवाब में भी कई गुना ज्यादा मुकर्रर किया है। जमाना गुजरने के साथ साथ तामीर काबा में तब्दीलियां जरूर आई हैं और चंद वजूहाते जरूरिया की बिना पर काबा शरीफ को कई मरतबा तामीर नो भी किया गया है। इस मौजू में हम तामीर काबा के मुख्तलिफ मराहिल मा जमाना तारीखी पस मंजर से रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हम जब तारीख की किताबों का मुतालिया करेंगे तो एक बात हमारे सामने बिल्कुल आया होकर आती है कि तामीर काबा शरीफ को 2 मराहिल में तकसीम किया गया है। पहला मरहला इस्लाम से पहले का है, जबकि दूसरा मरहला इस्लाम के बाद का है। पहले मरहला में काबा शरीफ को कितनी मरतबा तामीर किया गया है, इसमें उलमा और मुअर्रिखीन का शदीद इख्तिलाफ है। इमामुल फासी अपनी किताब बा अखबारुल बलद अल हराम की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 175 में लिखते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि काबा शरीफ को अदीद मरतबा तामीर किया गया है, लेकिन अदद मुअय्यन में उलमा और मुअर्रिखीन का ज़माना अव्वल से ही इख्तिलाफ रहा है। अलबत्ता इन इख्तलाफात से जो मतवस्त अदद हमें मिला है वो ये है कि काबा शरीफ को कुल 10 मरतबा तामीर किया गया है। इनमें से 8 मरतबा इस्लाम के उरूज से पहले तामीर किया गया है और ज़माना इस्लाम में 2 मरतबा बैतुल्लाह की तामीर हुई है। तामीर काबा शरीफ का सिलसिला कुछ इस तरह है। पहली मरतबा मलाइका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने काबा को तामीर किया। दूसरी मरतबा उनके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। तीसरी मरतबा उनके बाद उनकी औलाद ने काबा को तामीर किया। चौथी मरतबा खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को तामीर किया। 5वीं मरतबा कबीला अमालका ने किया। 6ठी मरतबा कबीला जरहम ने किया। 7वीं मरतबा कुरैश ने किया। 8वीं मरतबा अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तामीर किया। 9वीं मरतबा हज्जाज बिन यूसुफ सक़फी और 10वीं मरतबा सुल्तान मुराद खान ने काबा शरीफ की तामीर नो की। इमाम अली बिन अब्दुल कादिर तिबरी का कौल है कि काबा शरीफ को कुल 10 मरतबा तामीर किया गया है। उन्होंने औलाद आदम को वालिद के साथ ही शुमार किया है और आखिर में उस्मानी खिलाफत के सुल्तान मुराद खान को गिनते हैं कि उन्होंने भी काबा शरीफ की तामीर की है। नाज़रीन, खाना काबा जो कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का किबला है और दुनिया की पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम के वस्त में वाक़या है। मस्जिद हराम की खसूसियत यह है कि अल्लाह ताला ने इसे अमन का गहवारा बनाया है और इसमें एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज पढ़ने के बराबर है। अल्लाह ताला ने खाना काबा की जगह को बाकी जमीन से 1000 साल पहले पैदा फरमाया। एक खित्ता पानी पर एक झाग की शक्ल में तैर रहा था, बस अल्लाह ने इस खित्ता के नीचे जमीन को बिछा दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से जमीन पर उतरे तो आप पर वहशत तारी हो गई और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर को जमीन पर नाजिल किया जो जन्नत में याकूत का बना हुआ था और इस पर सब जबरजद के 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा मशरिक की तरफ और एक दरवाजा मगरिब की तरफ लगा हुआ था। अल्लाह ताला ने उसे इस जगह रख दिया जहां आज खाना काबा मौजूद है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उसका इसी तरह तवाफ किया करे जिस तरह वो मेरे अर्श के गिर्द फरिश्तों को तवाफ करते हुए देखते थे और उसके पास उसी तरह नमाज पढ़ा कर जिस तरह मेरे अर्श के पास नमाज अदा किया करता था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंद से मक्का मुकरमा की तरफ पैदल रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता को मुकर्रर फरमा दिया ताकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बैतुल्लाह की तरफ रहनुमाई करे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मनासिके हज अदा किए। जब हज से फारिग हुए तो फरिश्तों से मुलाकात हुई। फरिश्तों ने कहा, ऐ आदम, अल्लाह ताला आपको हज का बेहतरीन बदला अता फरमाए। हमने इस घर यानी बैतुल्लाह का आपसे 2000 साल पहले तवाफ किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़े हिंद से मक्का मुकरमा की तरफ पैदल जाकर 40 मरतबा हज फरमाया। बैतुल मामूर तूफान नूह तक जमीन पर ही रहा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे आसमान पर उठा लिया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हिजर अस्वद को जबले अबी कैस में रख दें ताकि हिजर अस्वद तूफान नूह से महफूज रहे। चुनाचा खाना काबा यानी बैतुल्लाह की जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने तक खाली रही। तूफान नूह के वक्त जब खाना काबा की इमारत आसमान पर उठा ली गई और ये जगह एक ऊंचे टीले की मानिद रख दी गई
پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو نہ اس میں زیادتی کرو۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیر کا پہاڑ ہے، جبل ہیرا جو مکہ میں واقع ہے کے پتھروں کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئی تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی، اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، پس تو اس کو لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ پتھر بہت متبرک اور مقدس ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جن پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کی۔ روایت ہے کہ جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی یہ پتھر آپ یا بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک کعبہ کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قول راجح کے مطابق کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کعبہ کو 9 گز یعنی 4.5 میٹر اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب کی جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر، اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبہ کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو کہ زمین سے بالکل متصل تھا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جرہم نے بالترتیب لیا اور کعبہ شریف کی تعمیر نو کو تشکیل دیا۔ امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ معظمہ کی دیواریں کمزور پڑ گئیں تو بنو عمالقہ نے کعبہ کی تعمیر نو کی، پھر ان کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کیا۔ پھر جب کعبہ کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئیں تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرہم کے تعمیر کعبہ کے کچھ زمانے بعد جب عمارت کعبہ معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئیں
तो कुरैश ने तामीर काबा का बेड़ा लिया और काबा को तामीर किया। तारीख की किताबों में कुरैश की तामीर काबा की वजह आती है कि कबीला कुरैश से एक औरत काबा को रोशन करने की गरज से रोशनदान में कुछ चिंगारियां लेकर जाती है और अचानक से उसमें से कुछ चिंगारियां उड़कर गुलाफ काबा को लग जाती हैं और आग पकड़ लेती है, जिसकी वजह से काबा को काफी खराबियां लाहक होती हैं। तो ये देखकर कुरैश के अंदर एक दहशत फैल जाती है कि अगर वो काबा की तामीर नहीं करेंगे तो उन पर अजाब इलाही का कहर आएगा, और इसी बिना पर कुरैश आगे बढ़कर काबा की तामीर नौ पर इकट्ठे होते हैं और उसके लिए सिर्फ हलाल माल जमा करते हैं। हलाल माल इतनी वाफर मिकदार में जमा नहीं होता कि काबा को मुकम्मल इब्राहिमी शक्ल दे सकें। इसीलिए उन्होंने हिजरे अस्वद की जानिब से 6 गज और 1 शिबर यानी 3.23 मीटर कम कर दिए और एक छोटी सी दीवार से घेर देते हैं कि लोग तवाफ के वक्त इसके अंदर ना आ सकें। अहले कुरैश तामीर काबा के वक्त कुछ तब्दीलियां भी लाए, जैसे कि उन्होंने काबा की ऊंचाई को 9 गज यानी 4.5 मीटर से 18 गज यानी कुल 9 मीटर तक बढ़ाया और साथ ही काबा के ऊपर छत भी बढ़ा दी। बाबे गरीबी को बंद कर दिया गया, जबकि बाबे शर्की की ऊंचाई भी कुछ ज्यादा बढ़ा दी गई। और सबसे अहम बात यह कि कुरैश का काबा की इस तामीर नौ में हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। अरसा दराज तक खाना काबा इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर पर बरकरार रहा। जब कुरैश ने इसके अंदर नई तामीर की, ये वो जमाना था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस की थी। मक्का में शदीद बारिश के बायस सैलाबी रेले से खाना काबा की बुनियादों और दीवारों को नुकसान पहुंचा। जब खाना काबा तामीर हुआ और खाना काबा की दीवारें कदे आदम को पहुंच गईं और हिजरे अस्वद को नस्ब करने का मसला पैदा हुआ, हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि हिजरे अस्वद को वो नस्ब करने की सादत उसे ही नसीब हो। हत्ता कि ये मामला लड़ाई झगड़े तक जा पहुंचा। आखिर ये तय पाया कि सुबह सवेरे जो सबसे पहले यहाँ दाखिल होगा वो हिजरे अस्वद नस्ब करेगा। इस पर तमाम कबीले में इत्तफाक हो गया। दूसरे दिन सबसे पहले दाखिल होने वाले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सादिक और अमीन मशहूर थे। कुरैश ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उन्हें बेहद इत्मीनान हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे अस्वद को एक चादर पर रखा और तमाम कबाइल के सरदारों को हुक्म दिया कि वो चादर के कोने पकड़कर इसे उठाएं। चुनाचा सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर इस मुकाम पर पहुंची जहां हिजरे अस्वद रखा जाना था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसे दीवार काबा में नस्ब कर दिया। इस तरह एक बहुत बड़ा झगड़ा खत्म हो गया। कुरैश का ये तामीर काबा शरीफ का वाकया ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले हुआ। हिजरे अस्वद खाना काबा की जनूब मशरकी दीवार में नस्ब है। करीब से देखें तो ये कई टुकड़ों में नजर आता है। हिजरे अस्वद के बारे में हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत के मुताबिक हिजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है। जिस वक्त ये पत्थर आया था उस वक्त ये दूध से ज्यादा सफेद था, लेकिन बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। तामीर काबा शरीफ के दूसरे मरहले में कुल 3 दौर हैं। पहला दौर अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब उमवी खिलाफत का तख्त अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद उनके बेटे यजीद को मिला तो उन्होंने सन 64 हिजरी में हुसैन बिन नमीर की क़यादत में हिजाज में अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का तख्ता पलटने के लिए एक बड़ी फौज को भेजा। अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का तख्ता पलटकर पूरे हिजाज को खिलाफत उमवी के तहत शामिल करने के लिए यजीद की फौज ने मक्का का मुहासरा किया और ये मुहासरा कई दिनों तक जारी रहा। मुहासरे के दौरान हुसैन बिन नमीर मंजनीक और तोप के जरिए मक्का पर हमलावर हुआ, जिसकी वजह से खाना काबा पर काफी असर पड़ा था और खाना काबा की दीवारें बिल्कुल कमजोर हो गईं। मुहासरा के 17 दिन बाद यजीद बिन मुआविया का इंतकाल हो जाता है तो उसकी फौज हिसारे मक्का को खत्म करके शाम की तरफ लौट जाती है। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना काबा को तामीर नो किया और बिल्कुल इसी तरह तामीर किया जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तामीर काबा के वक्त उसकी ऊंचाई को 27 गज
یعنی 13.5 میٹر بڑھایا۔ قریش نے مال وافر نہ ہونے کی وجہ سے جس جگہ کو خانہ کعبہ سے منفرد کیا تھا اس کو دوبارہ خانہ کعبہ میں ملا دیا گیا۔ دوسرا دور، حجاج بن یوسف ثقفی۔ یزید بن معاویہ کے بعد عبد الملک بن مروان خلافت امویہ کا خلیفہ مقرر ہوتا ہے۔ عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو تشکیل دیتا ہے اور انہیں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرتا ہے تاکہ عبداللہ بن زبیر کے تخت کو پلٹ سکیں۔ جب حجاج اپنی فوج کے ساتھ مکہ پہنچتا ہے تو اس نے جو عبد الملک بن مروان کے خلاف گیا اور اس کی بیعت نہیں کیا، اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور اسی جنگ میں حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا اور پھر ان کے سر کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ میں چکر لگایا، اور پھر 74 ہجری میں حجاج نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو دہرایا اور نئے انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ اس نے خانہ کعبہ کے مغربی دروازے کو بند کروایا جبکہ مشرقی دروازے کی اونچائی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ شمالی دیوار کو منہدم کر دیا گیا اور خانہ کعبہ سے 6 گز اور 1 شبر زمین کو الگ کر دیا گیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کعبہ کی تعمیر اس طریقے پر کروائی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، جس کے بارے میں انہیں ان کی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا۔ حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا اور خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کو تعمیر کعبہ کے بارے میں ایک خط لکھا۔ اس نے خیال ظاہر کیا یہ تعمیر عبداللہ بن زبیر نے اپنی طرف سے کی ہے، چنانچہ خلیفہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو خانہ کعبہ کی تعمیر کی پہلی حالت پر لوٹانے کا حکم کر دیا۔ جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا اور یہ تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہوئی تھی، تو اسے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے والے اپنے حکم نامے پر بے حد افسوس ہوا کہ کاش میں اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا تو بہتر ہوتا۔ پھر جب مہدی بن منصور کا زمانہ خلافت آیا تو اس نے حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کردہ صورت پر لوٹا دیا جائے تو کیسا ہوگا؟ حضرت امام مالک بن انس نے فرمایا، مجھے تو ڈر ہے کہ ملوک یعنی خلفاء اس کو کھیل بنا لیں گے، یعنی جب کوئی بادشاہ آئے گا تو اپنے خیال کے مطابق اس کو بنائے گا، لہٰذا امام نے اس کو اسی حالت پر برقرار رہنے دیا۔ تیسرا دور سلطان مراد خان کا تھا۔ سلطان مراد خان خلافت عثمانیہ کے سلطان ہیں۔ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا ان کے ہی فرزند ہیں۔ سلطان مراد خان کا دور خلافت سن 1032 ہجری سے 1050 تک ہے۔ سن 1039 میں مکہ مکرمہ میں جب شدید بارش کی وجہ سے سیلاب آیا تھا اور یہ سیلاب خانہ کعبہ اور مسجد الحرام تک پہنچ کر کافی خرابیاں لایا، اسی سیلاب میں خانہ کعبہ کی شامی دیوار گر گئی اور مغربی اور مشرقی دیواروں کا بعض حصہ بھی گر گیا تھا، تو سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کے مغربی اور شمالی دیواروں کو گرا کر خانہ کعبہ کی تعمیر از سر نو کی۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی اور دور حاضر تک وہی تعمیر شدہ کعبہ شریف باقی ہے۔ تاہم مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کے صحن اور اطراف میں تعمیر و توسیع کا کام ہوتا رہا ہے، لیکن سب سے بڑی توسیع سعودی دور حکومت میں ہوئی، جس میں مسجد حرام کو دور جدید کے معیار کے مطابق بنایا گیا اور ایئر کنڈیشنز اور باقی سیڑھیاں بھی نصب کی گئیں۔ اس وقت مسجد حرام کی 3 منزلیں ہیں جس میں لاکھوں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر بات کریں قرب قیامت کی اس نشانی کی، ناظرین بے شک کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی ہے، جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی شخص منہدم کرے گا جس کا نام دو سیقتین یعنی 2 چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا۔ اس کا یہ نام اس کی پنڈلیوں کے چھوٹے اور باریک ہونے کی وجہ سے ہوگا۔
وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو سوائے دو سیقطین حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ ایک اور جگہ پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو دو پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی زائد ہے، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ شرح بخاری میں ہے، آخری زمانے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبے کو چھوٹی اور پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا، وہ اس کے زیورات کو لوٹ لے گا اور اسے غلاف سے محروم کر دے گا، میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں، گنجا ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا، کعبہ کو اپنے بیلچے اور کدال کے ذریعے سے ڈھا رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، جوڑوں میں ٹیڑھا پن، گویا وہ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ اپنے پھاوڑے سے خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ پھاوڑا لوہے کا ایک آلہ ہے جو زراعت میں استعمال ہوتا ہے، کدال لوہے کا ایک آلہ ہے جس سے پتھروں میں کھدائی کی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا، ایک وقت آئے گا جب اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص، اس شخص سے مراد امام مہدی ہیں، کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ حدیث میں افحج کا لفظ ہے، اور افحج وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلتے میں اس کے دونوں پنجے تو نزدیک رہیں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبہ ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی، پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے۔ وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ ناظرین، احادیث کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق افریقہ کے کسی ملک سے ہوگا۔ اسی طرح ایک گروہ کعبہ پر حملہ آور ہوگا جو زمین میں دھنس جائے گا، لیکن کس علاقے سے تعلق ہوگا اس کا ذکر نہیں۔ کعبہ پر حملہ کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فوج بیت اللہ پر چڑھائی کرے گی اور وہ زمین میں دھنسا دی جائے گی، یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا، اللہ ہر مسلمان کو اس وقت کے فتنے سے بچائیں، آمین۔ ناظرین، واقعہ اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے تو کافر تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ جہاں تک حبشی دو سیقطین کا معاملہ ہے تو وہ کعبہ کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہوگا جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے حالات کا علم عطا فرما دیا تھا، اور بے شک ان پر یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے ہیں جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ سورہ نجم۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر یہ قطرہ تمام مخلوقات کے لیے ایک سمندر ہے۔ یقیناً ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو سوچئے اس خالق کائنات کے علم کی وسعتوں کو کیا جان سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پچھلی امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی کثرت سے بتا دیا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات اور شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، حالات، شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کون کب کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے، کعبہ اور مسجد نبوی کو یمن یا ایران کے جنگجو تباہ کر دیں گے یا خود زمین میں دھنس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہو جائے گا اور فتنہ پھیلائے گا، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کے دوری پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں سادہ لو عوام الناس کو محظوظ کرنے اور عمل جہاد سے دور کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور میں شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا، کتنے مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات اور واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محظوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک اعمال اور جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔